السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج سورہ الحجرات کے تعلق سے تھوڑا سا ریفلیکشن کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ نمبر 49 ہے، اور یہ اب تک جو ہم سورہ سلسلے کر رہے تھے اس میں اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت مختصر سے صورت ہے۔ اس میں صرف 18 آیتیں ہیں اور صرف 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے کے جو صورتیں تھے، 2 صورتیں جو گزرے ہیں اس کے پہلے، سورہ محمد اور سورہ فتح، اس میں جو ہے اصلاح آف نیشن جو بولتے ہیں نا، یعنی عالم کی جو ہے اصلاح کے تعلق سے بہت اہمیت تھی، جہاد کے بھی تعلق سے تھا، اصلاح کو کیسا قائم کرنا دنیا میں، کیسا دنیا کے لیے بہتری کیسا پیدا کرنا، اس کے تعلق سے کنسنٹریشن تھا دوسری، اور رائٹ پاتھ ٹو دا نیشنز، یعنی اقوام کی کیسی اصلاح چاہیے۔ مگر اس صورت میں سورہ الحجرات میں، اس صورت میں اصلاح نفس کے تعلق سے بات ہوئی، اصلاح نفس کے تعلق سے بات ہوئی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات ہیں اس کے تعلق سے خاص طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اپنی معاشرتی نظام جو رہتا ہے نا، اس میں انسان ایک دوسرے سے کیسی بات چیت کریں، کیسا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس کے تعلق سے بہت خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ حقوق جو ہے نا، حق جو بولتے ہیں، جو رائٹس جو بولتے ہیں، تین قسم کے۔ پہلا جو حق ہے حقوق اللہ بولتے ہیں، اللہ کا حق، اور دوسرا جو ہے حقوق العباد ہے، کریشن کے بندوں کے حقوق ہے، اور تیسرا ہے حقوق النفس، خود اپنے نفس کے بھی کچھ حق ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ سب کے ساتھ ہم اللہ کا حق تو سب سے پہلے اہم ہے، اس کو فرمان برداری میں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حقوق العباد جو ہے نا، ان کے تعلق سے خاص طور پہ بھی خیال رکھیں کہ ہم ان کے بھی حقوق پورے کریں۔ اس کے بعد خود اپنے نفس کا بھی جو حق ہے اس کو بھی پورا کریں، تو بڑی خاص چیز پہ۔ اس کے بعد حقوق کی جو ہے 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو حق کی جو ہے ادائیگی ہے، اور اس کے دوسرا پہلو جو ہے وہ نیگیٹو کیا ہے، غیر ادائیگی، یعنی فلفلمنٹ پازیٹیو ہے اور ڈس ریگارڈ کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا نیگیٹو ہے۔ تو اس میں جو ہے خاص طور پہ جو حقوق کے تعلق سے جو ہم نیگیٹو پوائنٹ لیتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم کو خاص طور پہ سمجھایا گیا ہے، اس کے تعلق سے وارننگ بھی دی گئی۔ اللہ کا حق جو ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا نہ صرف کریٹر بلکہ رب ہے، ہماری کو زندگی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم سانس جو لے رہے ہیں اس کی حقوق، اللہ کے پرمیشن سے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے پرمیشن سے کھا رہے ہیں، پانی جو پی رہے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، دنیا میں جتنے کام کریں سو اللہ تعالیٰ کے پرمیشن سے ہوتے، تو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اور اس کے خاص طور پر خیال ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد جو آتے ہیں، اس کے بعد سب سے اہم شخصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کریشن میں ٹاپ کریشن انسان ہے، اور انسان میں سب سے ٹاپ پوزیشن کس کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپ پوزیشن۔ تو یہ بس جیسے، مگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق العباد میں اس لیے لے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندوں میں ہے۔ یہ آپ سورہ اسرا جو ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد، تو اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے نام سے پکارا ہے، ایک بڑا ان کا اعزاز دیا ہے کہ میرے پیارے بندے ہیں۔ تو حقوق العباد میں سب سے حق جو بنتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں اس سورہ میں سب سے اہم جو بات کی گئی ہے، 2 حقوق بیان کیے گئے، ایک تو اللہ کا حق، اور دوسرے حقوق العباد میں سب سے اہم جس کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کے تعلق سے خاص طور پہ بیان کیا گیا۔ اچھا، حضور کا کیا ہے، حضور کا جو مقام ہے، حضور کے ساتھ جو ادب اور احترام کرنا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی ہو جائے گی تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
कैसा हो जाएंगे? ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि तुमको पता भी ना होगा कि तुम्हारे सारे नेक अमल जो है ज़ाय हो जाएंगे, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनका मुकाम है, उनका अदब है, एहतराम ना करें, उनकी जरा सी भी बेअदबी करेंगे तो तुम्हारे अमल खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद दूसरे पॉइंट जो है, इसके बाद आम मुसलमानों के साथ बताया गया है कि उनके साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए, कैसा बुराइयों से बचना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसके ताल्लुक से मैं बयान किया हूँ। अब हम आगे चलते हैं। पहले रुकू, इसमें सिर्फ दो रुकू है, तो पहले रुकू में आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, अल्लाह और रसूल के जो अहकामात पाए हैं, उनके जो बयान किए गए हैं, जो चीजें बताए गए हैं, उनसे आगे ना बढ़ो। अल्लाह के हुक्म के बाद हमारी कोई हकीकत ही नहीं। जहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये मेरा हुक्म है, तो उसमें करने की जरूरत नहीं, बल्कि बिल्कुल खुशी से, दिल की खुशी से हर हुक्म को, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको माने। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हदीस में बयान किए हैं, जो अहकाम कहे हैं, जो भी उनका फरमान है, उसको भी खुशी, दिल की खुशी के साथ करें। ऐसा ना हो कि अब ये है मगर मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। उसको अपने दिल को, अपने नफ्स को तैयार कर लो कि जो अल्लाह का हुक्म है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसको खुशी, दिल के खुशी के साथ करें। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूर्य मोहम्मद में थोड़े 2-3 हफ्ते हमने पहले किया था ना, सूर्य मोहम्मद जो है, सूर्य नंबर 47 की आयत नंबर 24 है, कुरान, क्या तुम्हारे लिए इतनी जबरदस्त चीज दी गई है, उसके तार से गौर फिक्र नहीं करते, उसको समझते नहीं। और खास तौर पे सूर्य फुरकान में बताया गया है कि सूर्य फुरकान जो है ना, 25 जो सूरा है, ये आयत नंबर 73, उसमें खास तौर पे बताया गया है कि लम यकिरु अलैहा अलैहा सुम्मा उमियाना, अल्लाह ताला के कोई अहकाम बयान कहे तो उसमें उसको ब्लाइंडली, बिल्कुल ऐसे गिरे पड़ के ऐसा ना करो, उसको समझ बूझ करो, उसको उसको अंडरस्टैंड करो और उसको फॉलो करो। ये बहुत अहम चीज है। हदीस के ताल्लुक से भी यही है कि हदीस को हम सुनेंगे तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, उसको समझें और उसके ऊपर अमल करें। ये बहुत खास तौर है। और यहाँ जो कहा गया है पहले रुकू में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो, उसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स है, मैं अपने बयान कर देता हूँ। नंबर 1 क्या है, उनके कौल और फेल से अपने को मुमताज ना बनाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोजीशन बहुत है, और उन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनके कहने से पहले अपने ख्यालात का इजहार ना करो। और नंबर 3 क्या है, वक्त से पहले सवाल ना करो। नंबर 4, जब वो कुछ फरमाए खामोशी से सुनो। सूर्य जैसे सूर्य अनफाल में, सूर्य नंबर 8 में आयत नंबर 204 है ना, खामोशी से सुनो जब तिलावत हो रही है। फइज़ा क़ुरिअतिल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू। फसमाऊ नहीं कहा, फसमाऊ का मतलब ये सुनो, फस्तमिउ का मतलब ये है कि पिन ड्रॉप साइलेंस से सुनो और समझो और उस पर अमल करो। तो अल्लाह ताला का भी जो पढ़ते हैं, तिलावत कुरान होती है तो खामोशी से सुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड में कुरान लगा के आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो कुरान की बेइज्जती हो जाती। तो जब भी कुरान पढ़ रहा है ना, खामोशी से और एहतियात से सुनो। और फिर सूर्य अल्फाज, सूर्य नंबर 8 में जो आयत नंबर 24 है, उसमें हुक्म मानो अल्लाह का, रसूल का, जब बुलाए तुमको इस काम की तरफ जिसमें तुम्हारी हयात है। अल्लाह और रसूल को राजी कर लो, दिल से, खुशी से, अल्लाह की रजा से अपने आप को राजी कर लो। जैसा मैंने कहा, रजाए रब पे राजी रहे, ये हर्फ आरजू कैसा। रजाए रब पे राजी रहे, ये हर्फ आरजू कैसा। खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। रजाए रब पे राजी रहे, ये हर्फ आरजू कैसा। खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। तो बस अल्लाह ताला ने कुछ बात बयान कर दी, हुक्म दे दिया, उसके बाद अपनी रजा खत्म, अल्लाह की रजा से हम राजी हो। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात समझाए तो बेजा सवालात न करो। ये भी खास तौर पे आपको पता है, जब हज के ताल्लुक से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम्हारे पे हज फर्ज होगा। अब ऑडियंस में एक खड़े रह गए, उन्होंने कहा क्या हुजूर हर साल हमारे ऊपर फर्ज होगा। हुजूर खामोश रहे। फिर हुजूर ने फरमाया कि हज तुम्हारे लिए। ये साहबी फिर खड़े रहे, उन्होंने पूछा कि हर साल। 3 मरतबा जब कहे तो उन्होंने, हुजूर ने कहा कि जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मेरे से सवाल मत करो। अगर तुम्हारे सवाल पे मैं कह देता कि हाँ हर साल फर्ज है, तो सारी उम्मत के लिए हर साल फर्ज हो जाता है। तो जब मैं कोई अहकाम बयान करना चाह रहा हूँ तो खामोशी से सुनो, कोई सवाल मत करो, क्योंकि तुम इस बिजा सवालत की वजह से तो बनी इसराइल को, आपको पता है सूरह बकरा में क्या है, सिर्फ
गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया तो इतने सवालात की, इतने सवालात की, उसकी वजह से 7 क्वेश्चंस करने से 7 उनके रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे। वरना अगर सिर्फ हुक्म होता है एक गाय को ज़िबा करो, तो अगर वो गाय को ज़िबा कर देते तो किस्सा खत्म हो गया था। मगर सवालात करने की वजह से एक सवालत करने की वजह से उनको जो है इतनी मुसीबत उठाना पड़ा। तो इसीलिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई चीज बयान कर रहे हैं तो सहाबा से कहा गया खामोशी से सुनो। और अगर कोई कभी बात भी करना है हुजूर से तो नरमी और धीमी आवाज से बात करने के लिए बताया गया। वार्निंग क्या है? बेअदबी करोगे तो अमाल जाय हो जाएंगे और तुमको मालूम भी ना होगा कि तुम्हारे अमाल खत्म हो गए। तो अच्छा, ये रहा सहाबा के ताल्लुक से। अब इसमें यह है कि हमारे लिए इसमें क्या चीज। अब चूंकि सहाबा के साथ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर कुरान और हदीस तो हमारे साथ हैं। तो हमारा भी काम क्या है कि खामोशी से उन चीजों को सुने, समझे और उस पर अमल करें। अगर हम अल्लाह और रसूल के जो अहकामात है उनसे आगे बढ़कर अपने ओन ओपिनियंस को लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे को भी डरना चाहिए। वार्निंग क्या है? हमारे भी अमल जाए हो जाए। तो इसमें बहुत बहुत एहतियात करना चाहिए। यही हमारे साथ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, एहतराम बहुत अहम चीज है। और ये जो सहाबा जो दबी आवाज से बात करते थे, ये पहले रुकू में है, जो दबी आवाज से बात करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको इजाजत अता फरमाया है। फरमाया कि उनके दिलों को अल्लाह ने जांच लिया है और इनके लिए 2 अहम इजाजत दिए हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं और उनको अजर अजीम अता। ये बहुत है क्योंकि दबी बात में। अब इसके ताल्लुक से बस तफासिर की किताब में एक चीज आई है तो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी थे, उनका नाम था साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला। उनका क्या है, बात करने का अंदाज ये था, बस लोगों को बात जब करते हैं ना तो ऊंची आवाज में बात करने की आदत रहती। तो वो उनकी वो नेचुरल चीज है। वो कोई जबरदस्ती से नहीं बात करे, मगर उनकी जो है वो नेचर में थी कि जब भी बात करते थे बुलंद आवाज से बात करते, हर एक से, साथियों से, घर वालों से भी, दोस्त अहबाब से भी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सोहबत में बैठे रहते थे, उनको ये आदत थी, बात करते थे तो उनका आवाज बहुत ऊंचे आवाज से बात करते। जब ये आयत नाजिल हो गई तो वो परेशान होके अपने आप को घर में बंद कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देखा तो क्या साबित नजर नहीं आ रहे, साबित बिन कैस नजर नहीं आ रहे। तो क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है ना? तो फिर कुछ साहबा उनके घर पे गए, जाकर कहा कि हुजूर याद कर रहे हैं तुमको, क्या हो गया? तो बोले कि घर में दरवाजे में बंद कर दिया, दरवाजे में खटखट दे के जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं मैं तो तबाह बर्बाद होगा। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सूरह अल हुजरात की आयतें नहीं पढ़े जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बुलंद आवाज से करें उनके तो अमाल बिल्कुल खत्म हो गए। तो मेरा तो अब तो मैं परेशान हो गया, मेरा तो बस हिस्सा ही खत्म हो गया, जन्नत तो मेरे से गई, अब दोजख में कब जाने वाला हूँ। परेशान हो, रो रहा हूँ परेशान। तो फिर साहबा आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बताया कि साबित बिन कैस का तो ये मामला। तो हुजूर ने कहा कि मेरा सलाम कहो, है कि ये तुम्हारे लिए नाजिल नहीं हुए, तुम्हारे लिए, ये दूसरों के लिए नाजिल हुए जो बदबी और एहतराम नहीं करके और बेअदबी से जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी अहमियत को खत्म करके जो बात करते हैं, उन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे तो नेचुरल बात करने की आवाज थी उसमें। तो जब उनको ये खुशखबरी दी गई तो फिर उसके बाद फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो ये बहुत खास बात थी। ये थे अब तक जो है ये नंबर 1 से नंबर 3 तक के आयत में ये चीजें डिस्कस हुई। अब आयत में क्या है? अच्छा, दूसरी चीज ये बयान कर दो, एक दो तीन पॉइंट्स ये तफासिर की किताब में आए हैं। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ऐसे साहबी हैं कि कितना बड़ा मुकाम है। तो ये अगर बताते हैं तफसीर की किताब में, ये अगर कोई पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए किसी के पास गए तो उनके घर के पास बैठे रहे, उनके पास दरवाजे को भी नॉक नहीं किया कि डिस्टर्बेंस हो। जब वो साहब अपने घर से बाहर निकले तो देखे तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे। उन्होंने कहा कि आप क्यों आए? उन्होंने कहा कि कोई एक चीज पॉइंट थी जिसको आपने हुजूर से तफसील से सुना है, वो चीज को क्लियर करने के लिए मैं आया था। तो उन्होंने कहा कि
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں اور آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ دستک تو دے دیتے تھے، پکار دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا احترام کر کے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ تو آپ یہ معاملات دیکھیں کہ ایسا ہے۔ اور وہ جو تعلق سے بتایا گیا ہے نا کہ حضرت ابو ذرا بھی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی کوئی مسئلہ کسی سے پوچھنے کے لیے گئے، کیونکہ وہ مسئلہ جو وہ صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا تھا، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے گئے، مگر وہ جب تک وہ صحابی اپنے گھر سے نہیں نکلے وہ دروازے کے باہر بیٹھے تھے، جب باہر نکلے تو ان سے بات کی۔ تو یہ صرف یہ تفسیر کی کتاب میں 2 واقعات تھے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اصل میں جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الحجرات ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، آیت نمبر 4 اور 5 2 آیتیں جو اس میں بیان کیا۔ یہ بنی تمیم ایک قبیلہ تھا، وہاں کے لوگ آئے ہیں، اور ہم جیسا اپنی زبان میں بولتے نہیں، جاہل گوار، جس کو کوئی تعلیم نہیں، کچھ نہیں، بالکل جو گوار قسم کے رہتے ہیں، گاؤں والے جو بولتے ہیں نا، جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کے پاس نہ تمیز ہے نہ ادب ہے، کچھ نہیں۔ تو اس قسم کے لوگ بنی تمیم کے آئے، اور وہ آتے ہی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہ رہے تھے، ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ایمان لانے کے لیے رہے۔ تو ان کو لوگوں سے پوچھے کہ کہاں حضور کہاں رہتے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ تو وہ وہاں کھڑے رہ کے پکارا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد باہر نکلو، باہر نکلو، ہم تم سے بات کرنے آئے۔ پکار پکار کے بولے باہر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نمبر جو ہے 4 اور 5 میں بتایا گیا ہے کہ یہ جاہل گواہ لوگ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیوار کی طرف سے حجرے کے پاس پکار پکار کے حضور کو بلائے ہیں، ایسا مت کرو، یہ کرنا تو یہ خاص طور پہ اسی لیے تو یہ سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرات تھا، وہاں کے کیا رہتے، کوئی بلڈنگ تو نہیں رہتے تھے، 1-2 کمرے کا ایک چھوٹا سا کمرے کا تھا، اور ایک پردہ بھی کیا رہتا، دیوار رہتی تھی اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ وہاں آ کے پکارے تو وسلم آئے، پھر ان لوگوں سے ملے ہیں۔ پھر مگر یہ آیتیں جو آئے ہیں تو ہم کو حضور کا ادب اور احترام کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بنی تمیم کے لوگ آ کے کتنے بے ادبی سے بات چیت کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 6 میں کیا ہے، ایک اور دوسری یہ بنی تمیم کا معاملہ بتا دی، دوسرے تھا بنی مستلق کے دوسری قوم تھی، اور ان کے جو امیر تھے ان کا نام ہے یہ حارث بن زرار کون ہے، حضرت جبیریہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ان کے والد صاحب۔ تو یہ جب بنی مستلق والے جو ایمان لائے قبول کے لیے اسلام کو، تو یہ ان کے امیر جو تھے حارث بن زرار، یہ بھی مسلمان ہوئے، سارا قبیلہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، بات چیت کیے ہیں، تو حضور نے سب کو اہمیت دی، ان سے ملے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا دیکھو، تو نماز بتا دی گئی ہے، روزے بتا دیے گئے ہیں، حج بتا دیا، تو تیسری چیز جو ہے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی کیا ہے، ہر مسلمان پہ صاحب نصاب جو رہتا ہے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کلیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا نا، تو میں ہمارے پاس سے کسی ریپریزنٹیٹیو کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور تم جو ہے تم اپنے سارے علاقے کے سب لوگوں کو بتا دو کہ سال کے اینڈ پہ تمہارے جتنے بھی جو صاحب نصاب ہے ان کی جو زکوٰۃ بنتی ہے 2.5% جو بنتی ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس زمانے میں جانور بھی تھے، ان کے زراعت کے تھے، تو اس کے احکامات الگ ہے زکوٰۃ کے۔ ہم چونکہ یہ بزنس میں نہیں ہے، تو ہم صرف پیسے کے لحاظ سے 2.5 کیلکولیٹ کرتے ہیں، مگر وہ لوگ چونکہ ان کے پاس جانور بھی تھے تو جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زمینداری جو کرتے تھے، جو زراعت سے نکلتی تھی، اس کی بھی کیلکولیشن ہوتا ہے۔ یہ الگ زکوٰۃ کا جو کریں گے تو اگر اس میں تفصیل آتا ہے، تو میں صرف ذکر کر دے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ان سے کہا کہ جب میرے ریپریزنٹیٹیو آ جائے گا تو آپ زکوٰۃ دیتے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ہے ان کا نام ہے ولید بن عقبہ کو کہا کہ تم جا کے بنی مستلق جا کے ان کے حارث بن زرار کے پاس سے زکوٰۃ کلیکٹ کیا۔ اچھا، بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ولید بن عقبہ اور بنی مستلق میں ایک دشمنی چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی وہاں کے آدمی کو قتل بھی کر دیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کے اگینسٹ بھی تھے شاید۔
مگر چونکہ اسلام لا لیے تو اسلام کے بعد سب بھائی چارگی ہو گئی، اور اسلام کے پہلے جو چیزیں ہوئے تھے سب کو بول دیا گیا، بلا دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ اب کوئی ان میں کانفلکٹ نہیں تھی، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا۔ ولید بن عقبہ زکوٰۃ کے لیے گئے، آدھے راستے میں جانے کے بعد ان کو ایک پریشانی شروع ہوئی کہ کہیں یہ لوگ پرانی دشمنی کی وجہ سے اگر مجھے سارا بڑا قبیلہ ہے، کوئی بھی قبیلے والا دیکھے اور مجھ کو ختم کر دے، قتل کر دے، تو میرا تو قتل ہو جائے گا۔ تو وہ آدھا راستہ گیا، اس کے بعد جب ان کے ذہن میں ایک چیز بات آتی رہی تو انہوں نے واپس وہاں سے آ گئے۔ آنے کے بعد حضور نے کہا کہ کیا ہوا، زکوٰۃ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں زکوٰۃ تو نہیں لے سکا، میں وہاں سے اس لیے آ گیا ہوں کہ مجھے ایک پریشانی یہ تھی، یہ لوگ میرے قتل کے لیے تیار ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک یہ غلط بیانی تھوڑی سی ہو گئی ان سے، اللہ معاف کرے ان کو بھی، ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ بیان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ ایک دم اپنا مشورہ دینا شروع کر دیا کہ حضور، جب یہ لوگ آپ سے وعدہ کیے تھے زکوٰۃ دینے کا، اور پھر آپ اپنے ریپریزنٹیٹیو بھیجے ہیں اور ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ بھی جو ہے ان پہ ایک فوج بھیجیں تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ یہ مشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیا۔ مگر اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ ہو تو تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے مت دو، اور اگر حضور تمہارے لوگوں کے مشورے پہ چلنا شروع کر دیں گے تو زمین آسمان میں فساد شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی اپنا مشورہ دے گا، اگر حضور ان کی بات سن لے تو وہ دوسرا دے گا۔ تو یہ آیت میں اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مشورے کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہر ایک کی بات سننا شروع کر دیں گے تو زمین میں فساد ہو جائے گا، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ خالد بن ولید کو بھیجو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بھیجا، تم جا کے تحقیق کرو کہ کیا معاملہ ہوا، کہ یہ کیا ولید بن عقبہ جیسا بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو ختم کرنے کے فکر میں تھے یا کچھ غلط فہمی ہوگی۔ تو خالد بن ولید گئے، جانے کے بعد اس قبیلے کے پاس پہنچنے سے پہلے تھوڑے فاصلے پہ ٹھہر گئے اور نے کسی ایک انسان کو بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھ کیا ہو کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان بھی ہیں، بعد میں تو تم اسلام تو نہیں چھوڑتی۔ تو وہ جا کر ان کی رات میں تحقیق کر کے آیا، آنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ نہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے پاس اذان ہو رہی ہے اور نماز ادا کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے مل رہے ہیں۔ تو اس جیسا مسلمانوں کے ایک جیسے تعلقات ہوتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ تو جب یہ تحقیق ہو گئی، پھر حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد ان کو جو ہے حارث بن ضرار نے ان کو بہت ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ کوئی حضور کا کوئی نمائندہ آئے گا، کوئی نہیں آیا، ہم پریشان تھے، تو یہ ہماری اس کلیکٹر زکوٰۃ دیجیے۔ اور تو یہ اب جب ہم آئے تھے، میں اسے بیان کر دیتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ یہ دے دیتا کہ اب آپ لوگ آج ضرور سورہ الحجرات پڑھیں گے، نہ صرف تلاوت کریں گے، بس اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے۔ تو یہ جو میں پوائنٹ بیان کیا ہوں، یہ آپ کو آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گے یہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا۔ اچھا، یہ موقع بہت اچھا ہے، اس میں آپ اور ایک دوسری بات یہاں زکوٰۃ کے تعلق سے آیا تو بتا دوں آپ کو۔ ایک مرتبہ ایک ایسا بھی ہوتا، ثعلبہ بن حاطب ایک شخص اسلام قبول کیا، اس کے بعد مسجد نبوی کے قریب رہتا تھا، کے بعد اس کے پاس کچھ دو چار جانور تھے اور چھوٹی سی زمین تھی، وہ حضور کے پاس آ کے کہنا شروع کر دیا، حضور آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے برکت دے، کیونکہ میرے پاس تو بالکل ہاتھ پیر اتنے مطلب یہ کہ کچھ کما نہیں سکتا ہوں، کچھ کھا نہیں سکتا ہوں، بہت ہی قسم و پرسی کی حالت میں۔ تو حضور نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ثعلبہ بن حاطب کو برکت عطا فرمائے، دنیا میں بہت زیادہ اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دعا قبول کی۔ کچھ دن کے بعد اس جانور دوسری جگہ سے اور آ کے ملنا شروع ہو گئے، اس کے بعد جو جائیداد تھی وہ بھی بڑھ گئی، اس کے بعد جو زراعت کرنے لگا وہ بھی بڑھ گئی۔ تو اس کے بعد جانور اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ اس جگہ نہیں رکھ سکتا تھا، وہاں سے موو ہو کے دوسری جگہ گیا۔
وہاں بھی اتنے زیادہ ہو گئے، تو کسی جگہ ہوتے ہوتے مسجد نبوی سے بہت دور علاقے میں جا کے سیٹل ہو گیا، بڑی زمین بھی مل گئی، زراعت بھی مل گئی، جانوروں کی بن، اور وہ اتنا زمین اور جانوروں میں اتنا مصروف ہوا کہ مسجد نبوی بنانا چھوڑ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے دعا کی تو اتنی برکت ہوئی کہ اب وہ جانور اور زمین اور زراعت کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے، اس کو تو آپ فرصت ہی نہیں مل رہی کہ یہاں آ سکے۔ تو حضور نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مگر جب سال ختم ہوا تو حضور نے جیسا یہاں بنی مصطلق کو کسی کو بھیجا تھا، وہاں بھی کسی صحابی کو بھیجا کہ ثعلبہ کے پاس جاؤ اور کہا کہ یہ سال بھر جو ہوا ہے نا، اس کے پاس جو جانور ہے، زراعت ہے، جو اس کو منافع ملا ہے نا، تو اس کو ہر سال جو ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ احکام سمجھا دو۔ اب صحابی جا کے جب آئے، انہوں نے بیان کیا تو ثعلبہ کے جو میرا آگے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اب پیسہ کیا ہے؟ یہ تو جو ہے کفار کے ساتھ جو ہے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں کیوں ٹیکس دوں ایسا؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، آپ آئے نا زکوٰۃ لینے، دوسرے علاقوں میں جا کے زکوٰۃ لے لو، اس کے بعد پھر واپسی میں میرے پاس آئے۔ تو وہ گئے دوسری جگہ سے زکوٰۃ کلیکٹ کر لیے، پھر واپسی میں آئے، آ کے کہا کہ واپس جا رہا ہوں میں حضور کے پاس، آپ کو زکوٰۃ کے لیے کہا گیا۔ میں کہا کہ نہیں، میں ابھی اور کر رہا ہوں، ابھی فوراً میں تو ابھی اس وقت تو میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور کر رہا ہوں، میں اور کر رہا ہوں۔ تو وہ صحابی واپس آئے، دوسرے سے جو زکوٰۃ ملی دے دی، اور حضور سے کہا کہ ثعلبہ کے پاس پہلے گیا تو ایسا کہا، دوبارہ گیا تو پھر کہا کہ میں پھر غور کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ وائے ثعلبہ، وائے ثعلبہ، تباہ ہو گیا ثعلبہ، تباہ ہو گیا ثعلبہ۔ اس کو جب اس کے کوئی رشتہ دار یا کسی دوست نے بعد میں بتایا کہ حضور نے تیرے لیے بد دعا دے دی، اس وقت پریشان ہو کے کچھ جو بھی ہو سکتا تھا زکوٰۃ کے تعلق میوٹ کر آ دیا کر کے حضور کے پاس آئے، آ کے کہا، حضور نے دیکھا ہاں ثعلبہ آ گیا، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ لایا ہوں۔ تو حضور کو اس کے دل کی کیفیت بھی معلوم ہو جاتی ہے نا، میں انمیوٹ۔ خوشی سے دینا نہیں، یہ تو ناخوشی سے پیسے لا کے دینا۔ حضور نے کہا کہ نہیں، مجھے وہی آ گئی ہے کہ تمہاری زکوٰۃ میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، سب کی لے رہے میری بھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنے سر پہ پٹی ڈال دیا، پکارا کرا، اس کے بعد حضور نے تقسیم دیا، پھر واپس چلے گا۔ واپس چلے جانے کے بعد پھر تو دوسرے سال آیا، پھر حضور نے انکار کر، پھر اس کے بعد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آ کر کہا کہ میں یہ زکوٰۃ لے کر آ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب حضور نے تم سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا تو میں کسی صورت سے زکوٰۃ نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر رہا، حضرت عمر نے کہا کہ جب حضور اور ابو بکر نے نہیں لیا تو میں بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی زکوٰۃ لے کر رہا، حضرت عثمان نے کہا کہ جب ان تینوں نے نہیں قبول کیے تو میں بھی قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال۔ یہ صرف اسی لیے کہا ہوں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے بنی مصطلق کے تعلق سے ہوا تھا، تو یہ ثعلبہ بن حاطب کے تعلق سے بھی یہ ہوا تھا، تو یہ قصہ تھا آپ کے سامنے۔ تو اہم آیت اس میں کیا ہے، یہ دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع میں جو پڑھا، ایک اہم آیت یہ ہے کہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے ایمان والوں کے دلوں میں، اور ایمان کو زینت عطا فرما دی، اور گناہوں سے نفرت ڈال کر گناہوں سے ان کو روک دیا گیا، نافرمانی سے بچا دیا گیا، نیک اور سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا۔ کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اہم آیت یہ مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ وَزَيَّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرَّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے کو رشد و ہدایت والوں میں شامل کر، اسی لیے ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہم، بلکہ جو میں دعاؤں میں جب کروں گا نا تو میں آپ کو سامنے دعا کر دوں گا، تو وہ یہی دعا ہے کہ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، جو ہم دعا کر رہے ہیں الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اسی آیت کے تعلق سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ان کو تو آپ نے رشتہ و ہدایت دے دی تھی، ہم کو بھی ان کے جو احکام، جو چیزیں خصوصیات بیان کی ہیں اس میں ہمارا بھی شمار کر لے، تو یہ ہم دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ آیت نمبر 8 میں جو ہے آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا
ہو تو ملاپ کرا دو اور انصاف سے کام لو. یہ بہت اہم چیز ہے. آپس میں بہت بہت وقت اختلافات ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہو جاتی ہے, کچھ میں آپ جو اس میں خواہ کے جو پریشانی میں غلط فہمی میں ہو جاتی ہے, لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے ہو جاتے ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بات ہو رہی ہے تو دونوں کو ملانے کی کوشش کریں. اس میں جو پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ اکثر کیا ہوتا ہے, بعض لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے کوئی انسان کوئی دوسرے تعلق سے کوئی ایسی بات کہہ دینا, تو وہ بات سن کے دوسرے گروپ میں جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی یا یہ گروپ تمہارے تعلق سے ایسے باتیں کرتے, تو جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہوتی. تو یہ فتنہ ہے, اس فتنے سے بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص یا کوئی گروپ ایک دوسرے شخص یا گروپ کے ساتھ کوئی بے عزتی بات کرے, کوئی ایسی چیز کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے, تو آپ خاموشی اختیار کریں, وہ چیز ان کو ریلے نہ کریں. اگر آپ اس کو چھپا دیں گے تو اللہ آپ کو بہت زبردست انعام عطا فرمائیں گے آپ کو. اور سچ بات ہے مگر اس کو بیان کر دیں گے جس سے نقصان ہوتا ہے, تو اس کے ذمہ دار آپ ہو جائیں. تو اس لیے بہت اہم چیز ہے, اس سے بچیں. اب یہ پہلا رکوع ختم ہو گیا, دوسرے رکوع میں آ رہے ہیں جس میں معاشرے اور سوسائٹی کی تعلیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم چیزیں بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت میں بتایا کہ ایک قوم ہے یا فرد ہے, وہ دوسری قوم یا دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے, ان کی بے عزتی نہ کریں, ان کی حق نہ کریں, ان کی عزت نہ کریں. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پہ عورتوں کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے, عورتوں کے تعلق سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. یہ خاص طور پہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر لیتے ہیں, کمپیئر کرنے کے بعد اپنے کو دوسرے سے اچھا تصور کرتے ہیں. جب ہم یہ سیشن اسٹارٹ کر رہے تھے اس وقت میں بیان کر رہا تھا کہ سب سے زبردست یہ کام جو کیا وہ شیطان نے کیا, اور وہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتے رہا, انا خیر منہ کا. تو یہ جو شیطان جو کمپیئر کر رہا ہے, اس میں جو اپنے آپ کو بلند سمجھا اور آدم علیہ السلام گرانے کی کوشش کی ہے, اس چیز سے ہم کو بچنا چاہیے. ہم کبھی دوسرے کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ یہ دوسرا نیچے ہے اور میں اونچا ہوں. ہمیشہ ایک لکیر ڈال دیں اور لکیر کی کہیں کہ لکیر کے اوپر سارے مسلمان ہیں اور لکیر کے نیچے میرا مقام, سارے مسلمان میرے سے اونچے. پتہ نہیں کون کس کا اللہ کے پاس کس کا کیا مقام ہے, آپ صرف ان کے ظاہری چیزوں سے دیکھتے ہیں. کتنے نمازیں پڑھتا ہے, کتنا قرآن پڑھتا ہے, کتنی عبادت کرتا ہے, کتنے روزے رکھتا ہے, کتنے عمرے اور حج کیا ہے, اور کتنے چیریٹیز میں حصہ لیتا ہے, اور کیا کیا کام کرتا ہے. یہ کمپیئر کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کر رہا ہے اس سے تو زیادہ میں کرتا ہوں, تو اس لحاظ سے تو میرا پوزیشن اس سے بڑا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں, نہ اس کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کی حالت کو دیکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں وہ جو اعمال خفیہ طور پہ کرتا ہے, نیک اس کا سلوک ہے, جو نیک چیزیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائے رکھتا ہے, اس کا مقام بڑا ہے دوسروں کے تعلق سے. تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے کم تر نیچے دیکھیں. یہ خاص طور پہ ہوتا ہے. یہاں آپ کو ظفر کا ایک معاف کرنا بول دیتا ہوں, نتیحال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہے. یہ تھا کہ دوسروں کی برائیں دیکھتے رہے تو اپنے آپ کو کہہ دیں, نتیحال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اس چیز سے جس سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا, اپنے کو دوسروں سے بہتر اور بلند نہ سمجھے. یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسری چیز ایک بتا دیتا ہوں, احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک واقعہ بیان کیا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حوارین جوائن کرتے تھے,
اور جو بہت نیک لوگ تھے اور پابند تھے. اس میں کیا ہوا، ایک زمانے کے بعد ایک شخص تھا، وہ گناہگار تھا، نافرمان تھا، غلطیوں میں گناہوں میں رہتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کام سے متاثر ہوا اور آ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوائن کر لیا، ایمان بھی لا لیا اور حوارین کے ساتھ جوائن کر لیا. مگر حوارین میں سے ایک حواری ایسے تھے جن کو اس کے تعلق سے تفصیلات معلوم تھے. تو وہ جب آ گیا تو وہ ساتھ ساتھ جب چلنے لگا تو وہ اس سے الگ ہو کے دور چلنے لگے کہ یہ میرے ساتھ نہ چلے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی کہ عیسیٰ، تمہارے جو نیا حوارین آیا ہے اس کے تعلق سے یہ جو دوسرا حواری ہے نا، وہ جب یہ قریب آ کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھ کے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لایا اور وہ پہلے ایمان لائے تھے، اور یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پہلا جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں گناہوں کاروں میں تھا، اور یہ جو تھا یہ تو نیکیوں میں تھا. تو وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کیا اور ساتھ ہی چلا. تو اس سے کہہ دو کہ تم دونوں لوگوں نے اب تک جو بھی اعمال کیے ہیں، تمہارے دونوں اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. آج کے بعد سے جو نیک عمل کریں گے وہ نیک عمل قبول ہوگا. تو نئے حوارین کا اور یہ جو پرانا حوارین ہے، یہ دونوں کے جو پچھلے اعمال تھے ختم ہو گئے، جو گناہ بھی تھے یا جو نیکیاں بھی تھے دونوں بھی ختم ہو گئے. تو دونوں بالکل پیور ہو گیا، پاک ہو گیا بیک گراؤنڈ سے. اب اعمال کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا. آج کے دن سے جو نیک عمل کریں گے تو وہ جو پہلا حواری تھا اس کا بھی، اور جو نئے حواری آئے ان کے بھی شروع ہو جائے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو پہلا جو گناہگار حواری تھا اس کے سارے برے اعمال ختم ہو گئے، اور یہ جو نیک حواری تھا اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ وہ انہیں کو اس سے برتر سمجھا. تو وہاں سے اس دن سے جو کہ اب پھر ان کے اعمال کو شمار کیا جائے گا، کون نیکی کرتا ہے، کون برائی کرتا ہے، کوئی فرما برداری کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی شکر گزاری کرتا ہے، کوئی ناشکری کرتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں شروع. اس کے بعد دوسری چیز جو ڈسکس ہوئی ہے وہ عیب کے تعلق سے. کسی پہ عیب نہ لگا ہو، یعنی مذاق سے یا چڑھانے کے لیے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے، وہ کوئی اچھے ایسے ناموں سے پکاریں جو ان کو پسند نہ ہو، جس سے ان کی بے عزتی ہوتی ہے. تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. کسی کو القاب مت دو، ایسے ناموں سے نہ پکارو جس سے ان کی بے عزتی ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے. تو یہ بہت خاص طور پہ. تو کسی پہ عیب نہ لگاؤ اور بے عزتی نہ کرو، چڑھا. اور تیسری بات جو یہاں ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے گمان. غلط تصور سے بھی بچو. لوگوں کے تعلق سے یہ مت سوچو کہ یہ شخص ایسا ہے اور میں ایسا ہوں. یہ گمان سے بھی، زن جو بولتے ہیں نا، گمان ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے کہا ہے. خاص طور پہ بہت اہم چیز، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بعض غلط فہمی، غلط گمان شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسا کسی مسلمان کے تعلق سے غلط گمان کرنا بھی بعض مرتبہ گناہوں میں شمار ہو جاتا ہے. صرف آپ گمان کر رہے ہیں، زبان سے بھی کچھ نہیں کیے، صرف آپ سوچیں کہ فلاں شخص ایسا ہے اور اپنے دل میں بھی سوچیں اور گمان کریں کہ یہ ایسا ہے، تو آپ کو وہ بعض اوقات میں اس کو بھی گناہ میں شمار کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ اس صورت میں بہت چیزوں سے اپنے کو منع کیا گیا ہے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نمبر 4، تجسس نہ کرو، کسی پہ اسپائی نہ کرو. کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، آپ اپنے سب کام چھوڑ کر جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کی اسپائنگ کریں کہ کہاں جا رہا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے. تو کسی دوسرے کے تعلق سے تجسس نہ کرو. اور یہ چیز کسی کے ساتھ، ہاں تجسس اس وقت کر سکتے ہیں. فرض کریے آپ کی لڑکی ہے، اس کا پیغام آ گیا ہے اور آپ فلاں شخص سے ہو رہا ہے، تو آپ شاید چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جس شخص سے میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے. دیکھو کہ یہ کوئی گناہ میں ملوث تو نہیں ہے، شرابی اور جھوٹا اور دھوکے باز ہے، کیا ہے. ہاں اس کے اوپر تھوڑی سی آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اس کے تجسس کرتے ہیں، مگر کسی کے تجسس اس طریقے سے نہ کریں کہ دیکھیں کہ اس میں کیا کمزوریاں ہیں، اور تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ ایسا گناہ گار ہے تو سارے لوگوں کے سامنے بولتے پھروں کہ یہ جو راتوں میں یہ کام کرتا ہے، یہ تو اس چیز سے بچو. نمبر 5 ہے غیبت سے بچو. غیبت سے بچو. غیبت کیا ہے؟ کسی انسان کے تعلق سے جب وہ پریزنٹ نہ ہو
کیونکہ وہ آپ کے اگر پریزنٹ رہتا تو آپ کا جواب دے سکتا ہے، وہ تو پریزنٹ نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے آپ کوئی ایسی بات بیان کرے جو اگر پریزنٹ ہے کہ سنتا تو اس کو تکلیف پہنچتی۔ تو جب حضور نے غیبت تعلق سے کہا کہ غیبت مت کرو اپنے بھائی کے تعلق سے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ایسی بات بیان کر دیں جو کمزوری اور جو برائی اس میں ہے، تو وہ تو ہم نے سچ بات کہی، کوئی غلط بات تو نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو تم سچ بات کیے ہے، اگر وہ خود سنتا اور اس کو تکلیف ہوتی تو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اور اگر کوئی جھوٹ بات تم کہیں گے تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو غیبت سے اور بدترین چیز ہے۔ تو اس کے تعلق سے جو آیت آئی ہے اس میں کیا بیان کیا ہے کہ غیبت سے بچو۔ غیبت کیا ایسا ہے، اس کو ایگزامپل دے کے بیان کیا کہ اپنے ایک بھائی جو مر چکا ہے، جس کی مردہ حالت میں ہے، اس کا گوشت کاٹ کے آپ منہ میں ڈال کے چبا رہے ہیں۔ سوچیے، آپ دیکھیے کس طریقے سے اس کو ہم سمجھایا گیا کہ غیبت کیا ہے۔ ایک مردار بھائی جو مر چکا ہے اس کا آپ گوشت کاٹ رہے ہیں، کاٹ کر کے اس کو منہ میں رکھ کے چبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو کہا گیا۔ اور اس کے تعلق سے تو آپ کو معلوم ہے، معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، یہ تو صحیح بخاری میں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو مردار بھائی کا گوشت نکال کر کھاتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے تھے، تو یہ ان کا حالت ہوگا کہ جہنم میں جو ہے یہ مردار لوگوں کا جو ہے ان کو گوشت، ان کا گوشت کھانا شروع کر دیں گے۔ اس تعلق سے ایک ہمارے ساتھ شجاع جان ہے، ایک زمانے میں آپ بتائے یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے ساتھ حدیث مل جائے تو نا، دونوں کو ملا کر قرآن اور حدیث کو ایک طرح سے ملانے کی، تو شجاع نے ایک زمانے پہلے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میں ایک چیز جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت اور حدیث جہاں دونوں میں مماثلت ہو تو اس کا ایک ذخیرہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایگزامپل اس کا ہے جس میں قرآن کی یہ آیت ہے غیبت کے تعلق سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو دیکھا ہے وہ حدیث ہے، وہ بھی دونوں ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بیان کر دو، بہتان کیا ہے؟ بہتان تو یہ ہے کہ جس انسان میں وہ بات نہ ہو اور آپ جھوٹی بات بیان کریں۔ آپ کو یہاں ایک چیز اور بتا دوں، سورہ ہمزہ جو ہے سورہ نمبر 104 ہے، اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ لمزہ یہ ہے کہ تانا، اس کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، اس کو تانا دینا۔ اسی لیے اس کو جو ہے لیل کے تعلق سے، لیل جو ہے جہنم کے ایک آخری جگہ کا علاقہ ہے جہاں خود جہنم اس علاقے سے پناہ مانگتی ہے اللہ۔ تو اس جگہ کس کو ڈالا جائے گا؟ ہمزۃ لمزہ۔ اللہ محفوظ کرے، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے جا رہے ہیں، آیت نمبر 13 ہے۔ آیت نمبر 13 کی شان ضرور ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ جو فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پہنچے ہیں، جو ہم اس کے پہلے ڈسکس کے لیے تھے، اس کے بعد کیا ہوا، جب سارے لوگ جمع ہو گئے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ تم کعبے کے اوپر جاؤ، اوپر کعبے کے اوپر چلو اور وہاں چڑھ کے اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کے اوپر چڑھ کر فتح مکہ کے وقت اذان دی۔ یہ اذان سنی گئی ہے سارے صحابہ سے، اور کچھ دور 3 لوگ تھے وہ اذان سنی ہے، ان کا کیا ریئیکشن ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 لوگ تھے، عطا بن اسید، حارث بن ہشام اور ابو سفیان۔ تو عطا بن اسید نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ او اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میرے والد اسید اس وقت زندہ نہ رہے، اگر وہ زندہ رہتے تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ ایک جو ہے یہ ایک تو غلام اور دوسرے کالے جو ہے کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیے۔ حارث بن ہشام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ کالے کی کتنی بڑا مقام دے دیا گیا ہے کہ یہ کہ، اور اگر یہ سچے نبی ہوتے تو میں تو ضرور ان پر ایمان لا لیتا۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں کوئی بات کروں گا تو یہ کنکریاں جو ہے سارا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے۔ تو کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوئی، اس کے بعد جو بھی ہوئی نماز پڑھے، اس کے بعد واپس آئے، یہ تینوں بیٹھے تھے ان کے قریب آئے ہیں،
آ کے کہا کہ کیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہو رہی کوئی۔ حضور نے کہا کہ میں بتا دوں آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ عتاب بن اسید نے یہ کہا، اور حارث بن ہشام نے یہ کہا، اور ابو سفیان تم نے کہا کہ اگر میں کچھ بات کروں گا تو یہ کنکریاں حضور کو بتا دیں گے، کیا بتائے تھے آپ لوگ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ سچ کریں، آپ تو اتنے دور تھے کعبے کے پاس، ہم تو یہاں آہستہ سے بات کر رہے تھے آپس میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب پردان کیا۔ تو انہوں نے اللہ الحمدللہ ایمان لا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر یہ کیا ہے؟ تو خاص طور پہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک چیز، یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 13 بہت خاص آیت ہے، اس کو جمعہ اور نکاح کے خطبے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اور یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ بتا دو ایک چیز ہمارے پاس کسوٹی ہے لائکنیس ہے، ہر انسان کا جو ہے ایک مختلف خیال ہے، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نا، کسی کو وائٹ کلر پسند ہے، کسی کو براؤن کلر کے لوگ پسند ہے، کسی کو بلیک ہے، مگر جو ہے کوئی ہر قسم کے لوگ ہیں، کسی کو اونچے، کسی کو درمیانہ خط، کسی کو نیچے خط کے، کسی کو اس قسم کی آنکھیں پسند ہیں، کسی کو کس قسم کا جسم ہے، اس قسم کے بال پسند ہے، اس قسم کی صورت پسند ہے، اس طریقے سے بات چیت کرنے کا تھا۔ تو ہمارے اپنے انڈیویجل کی ڈفرینٹ لائکنیس ہے، اگر پوچھیں تو آپ کو کس قسم کے پسند ہیں لوگ، تو وہ بتا دیں کہ مجھے جو پسند ہے یہ میرا ہے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پسند ہے؟ ہم سارے انسان تو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں ہے نا، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، تو اللہ کس کو پسند کرے گا زیادہ؟ وہی گورے بھی اس نے بنائے، کالے بھی اس نے بنائے، اونچے بھی بنائے، دبلے بھی بنائے، موٹے بھی بنائے، ہر قسم کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اسٹینڈرڈ ہے پسند کرنے کا؟ سوچتا تھا میں، مگر مجھے پتا چلا کہ ہاں اللہ کا بھی اسٹینڈرڈ ہے۔ سارے خلقت انسان تو اللہ تعالیٰ کے پیدا ہیں، مگر اللہ نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ میں کن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ وہ کہا کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان سب جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان سب سے زیادہ عزت کس کو دیے؟ جس کے پاس تقویٰ۔ تو تقویٰ کے لحاظ سے انسان کی بلندی ہے۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی اس کے شان نزول بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایک کالے کو اوپر بنائے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، ہم سب کی تخلیق کرنے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد اور عورت پیدا کی، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ڈفرینٹ نیشنز اور ڈفرینٹ پیدا کیے ہو، کیوں؟ ٹو ریکگنائز ایچ ادر، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ اگر سارے انسان ایک ہی جسم کے رہتے تھے، ایک ہی صورت کے، ایک آنکھ ناک کے، اور ہر چیز ایگزیکٹلی رہتی، تو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیسا ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف پیدا کیا تاکہ ڈسٹنکشن ہو، ڈفرینس ہو، مگر وہ کس لیے؟ صرف پہچان کے لیے، کمپیریزن کے لیے، صرف پہچان کے لیے۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ۔ تو اور آپ کو پتا ہے کہ اتنے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوگا، اس کے فنگر پرنٹ ایگزیکٹلی کبھی دو کے نہیں ہو سکتے، ڈفرینٹ ہے۔ اب آپ سوچئے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز پیدا ہوں گے، اور کسی ایک شخص کی فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں۔ اس لیے تو اس کا فائدہ اٹھا کے آج کل آپ ٹیکنالوجی نے نکلی ہے، آپ اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں، آپ کا جو ہے موبائل آپ کو ریکگنائز کر لیتا ہے فوری کون ہے کیا نہیں۔ تو یہ میں صرف بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنا بڑا احسان سرفرازی ہے کہ اتنے انسانوں کو بیان کیا، سب الگ الگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس تقویٰ ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہمارا شمار کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آگے جو بیان کیا گیا ہے نا، یہ آیت نمبر 13 میں آپ کو بیان کیا ہوں، جس میں شان نزول تھا بلال رضی اللہ عنہ سے، انا اکرمکم عند اللہ۔ اب آگے ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، یہ بدو جو گنوار تھے آ کر اپنے مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ پہ احسان جتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، آپ لوگ خوش ہیں، حضور آپ خوش ہیں، ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ابھی تم اللہ پہ احسان جما رہے ہیں، تو ابھی تمہارے پہ ایمان کہاں ہے؟ تم نے اپنے صرف مسلمانوں کا اخلال کیا ہے، اپنے کو پہلے بتائے گا اقرار من لسانی
وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کے بعد جب تک دل سے اس کی تصدیق نہیں کریں گے مومن شمار نہیں ہوں گے۔ زبان سے کہہ دیں گے تو مسلمان ہیں، جتنے منافقین تھے سب کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوتے، تو منافق بھی جو صرف زبان سے اقرار کرتے تھے اور لیکن ایمان دل میں نہیں آیا تھا۔ اور پھر یہ لوگ کیا کہ ان کی یہ ہمت کہ اللہ پر احسان جتا رہے ہیں، اور حدیث قدسی میں کیا ہے آپ کو پتا ہے نا، کئی مرتبہ بتایا ہوں میں، ایک نیڈل کو جو ہے سوئی جو لے آپ ایک سمندر کے پاس لے جا کر اپنے ہاتھ میں لے کے ڈبا کے نکالیں گے تو اس پہ کتنا پانی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان آدم علیہ السلام سے کہ آخری انسان تک پر سارے 100% متقی پرہیزگار اور ایمان والے ہو گئے تو اس سے اللہ کا کوئی پوزیشن آگے نہیں، دال کے بال کے برابر بھی اوپر نہیں ہو سکتا، اور یہ سارے نافرمان ہو جائیں گے تو اللہ کا بھی پوزیشن نہیں، کچھ نہیں۔ اور اللہ کے خزانے ایسے ہے، جب دینے آیا تو اتنا عطا کر سکتا ہے، اتنا عطا کر سکتا ہے، اتنا عطا کر سکتا ہے کہ اس کے خزانوں میں سے اتنا بھی نہیں نکلے گا جتنا پانی اس سوئی کو لگتا ہے۔ یہ خاص طور پہ بات ہے۔ اور اب یہاں سے ہم کو جو لیسنس ملے ہیں، غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت سے کیسا بچ سکتے ہیں؟ اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب آئندہ سے خیال رکھیں کہ کسی تعلق سے کوئی شخص آپ کے ساتھ نہ ہو، اس کی کوئی ایسی بات ہے تو کبھی بھی آپ اپنی زبان سے نہ کریں۔ اور کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی اس محفل میں غیبت کر رہا ہے تو اس محفل سے آپ الگ ہو جائیں، ورنہ آپ خاموشی سے سنتے بھی رہیں گے تو غیبت کرنے والوں کے ساتھ آپ کا بھی شمار ہو جائے۔ یہ بہت احتیاط کی بات ہے، اور آپ کو خاص طور پہ بیان کر دوں، جب بھی ہمارے جو دعوتیں ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھے رہتے ہیں، 10 لوگوں کا 10 لوگوں کا ایک ٹیبل رہتا ہے، بیٹھتے ہیں تو کھانا آنے کے پہلے ادھر ادھر کی جو باتیں کرتے ہیں، سب سے ویری ٹیسٹی ڈش از غیبت۔ دیکھیں آپ وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کے جو آدمی ہے آپ کے ٹیبل پہ نہیں ہے، کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں تو سب لوگ اس کے باتیں کہہ کے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اور کچھ پوائنٹ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو صرف یہ بات کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات ہے۔ تو یہ غیبت سے بچتے ہیں، خاص طور پہ جب کہیں گیدرنگ ہو، بیٹھے ہیں اور جو ٹائم ہے بیٹھے تو اللہ کا ذکر کریں اور ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تعلق سے توفیق عطا بات کرتے ہیں۔ تو غیبت سے بہت بچنا ضروری، اب تک جو ہو گیا اس سے اللہ بچائے، آئندہ کوشش کریں کہ غیبت نہ۔ اچھا غیبت ہوگی تو پھر اس کی تلافی کیسی ہوگی؟ کوئی انسان نعوذ باللہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے، اللہ کے پاس جائے گا، توبہ کرے گا اور حقوق اللہ میں جو کوتاہی کیا ہے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے۔ غیبت کی معافی نہیں ہے۔ غیبت کیسے ہو کہ ایک طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کہیں ان کے پاس جائیں، جا کے ان سے معافی چاہیں، کہیں کہ معاف کرنا، ایک مرتبہ ایسی کچھ بات چیت ہو رہی تھی جس میں میں آپ کے تعلق سے کچھ غلط فہمی کہہ دیا تھا، آپ اس کے تعلق سے میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا، ایک آخری وقت میں صحابہ کو جمع کر کے سب سے کہا کہ میرا کچھ حق کسی پہ ہے تو وہ حق لے لے اور مجھے معاف کر دے، تو سب نے معاف کر دیا تھا سب کو۔ آپ کو پتہ ہے نا، پھر وہ ایک صحابی تھے جو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو ایک لکڑی سے مجھے مارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لکڑی دے کے کہا کہ مار، صحابہ کو بہت غصہ آ گیا، پھر وہ حضور کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کپڑا اوڑے ہوئے ہیں، آپ نے جب لکڑی سے مارا تھا میرے پاس کپڑا نہیں تھا، تو حضور نے اپنے کپڑا ہٹا دیا، تو فوری وہ لکڑی پھینک کر جا کر حضور اکرم کے جو مہر نبوت تھا اس کو چھپا، کہا کہ صرف اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تاکہ آپ کو مہر نبوت کو پیچھے سے چھپا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جس سے غلطی ہوگی اس کے پاس جا کے معافی مانگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر معافی نہیں مانگ سکتے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ نمبر 2، اللہ سے کہیں کہ اللہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما کر مجھ سے جو غیبت ان کی ہو گئی تھی اس سے معافی فرما دیں۔ نمبر 3، ان کے تعلق سے صدقہ دیں، اور صدقہ دے کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صدقہ دیا ہوں میں وہ ان کے لیے دیا ہوں جن کی میں نے غیبت کی، تاکہ ہو سکتا ہے اس صدقے کو آخرت میں ان کے سامنے پیش کروں اور ان کے نیک عمل میں کچھ کمی ہو گئے گی تو یہ جو میں نے صدقہ دیا اس کا جو ثواب ملے گا اس سے ان کے نیک عمل مل جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، وقت بہت ہو گیا، میں وقت کا فائنل پوائنٹ بتا دیں، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اس کے جو احکام ہیں
خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، ان کے تعلق سے ناراضگی نہ کریں، اور نافرمانی کی ہرگز ہرگز کوشش نہ کریں۔ اور جہاں کچھ احکام بالکل کلیئر آ گئے ہیں، اس کے تعلق سے اپنی دنیاوی فائدے کے لیے اس میں اپنا اوپینین لا کے ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بہت اہم چیز۔ اور پھر کیا ہے، اور کوئی آپ کے پاس کوئی خبر آ گئی، کوئی نیوز آ گئی ہے، تو اس کی تحقیق کر لیں اور بغیر تحقیق کے دوسروں تک نہ پھیلائیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت چیز ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ آیا، آپ نے دیکھ لیا اور اس کو دوسروں تک کر دیا، وہ دیکھیں کہ اس ٹیکسٹ سے دوسروں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں جھوٹے اور غلط قسم کے ٹیکسٹ بھیج کر لوگوں کے ساتھ لوگ سے یہ غلط فہمی تو نہیں پھیلا رہے، یہ بہت خاص چیز ہے اس کو۔ اور خاص طور پہ جو میں نے بیان کیا ہے سورہ الحجرات کی، آج ضرور تلاوت فرمائیں۔ صرف 2 رکوع ہیں، 18 آیت ہے، تلاوت کریں اور اس کی جو ہے معنوں پہ بھی غور کر لیں۔ اور آج میں نے جو بیان کیا تھا یہ سب، اور خاص طور پہ کہتا ہوں کہ غیبت صرف یہ نہیں کہ اپنے زبان سے کہہ دی، غیبت سے بچتے رہیں۔ اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے 2-3 چیزیں پہ اور میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے، بعض مرتبہ زبان سے بولنا غیبت نہیں ہے، بعض وقت ہاتھ کے اشاروں سے بھی آپ کسی کے تعلق سے ایسا ہی کسی کا نام لے لیں تو آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایسا کہہ دیں کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے، یا ہاتھ سے بتا دیں کہ یہ چھوٹے خط کا ہے، یا اس کی آنکھیں ایسے ہیں، اشارے سے آپ کر دیں، وہ بھی غیبت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بچیں، اس کے زبان سے کہنے سے بھی بچیں۔ کبھی آنکھوں سے بھی آپ ایسا اشارے کر دے سکتے ہیں کہ وہ جس کا بات ہو رہی ہے وہ ایسا ہے، اور آپ کے چہرے کا اتار و چڑھاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ کسی کی بات ہوتے ایک دم آپ کے چہرے پہ باؤں پہ گرا آ جاتی ہے، اس سے سارے بچے تھے۔ اور جب اپنے تعلق سے بھی سنتے، کوئی آدمی آپ کے سامنے ہے تو اس کو بھی آپ کبھی زبان سے بھی گرا سکتے ہیں، کبھی ہاتھ کے اشارے سے بھی گرا سکتے ہیں، کبھی آنکھوں کے اشارے سے بھی گرا سکتے ہیں، کبھی آنکھوں میں ایسی آنکھیں ایسے بیان کرتے ہیں کہ تیری کوئی میرے سامنے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور کوئی اگر بات کرے اور بھوں پہ گرا لا لے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی عزت کر دی۔ تو اس چیز سے بچتے رہیں، ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ کسی مسلمان، اب دعا اگر کریں گے نا تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو میری طرف سے تکلیف نہ پہنچنے دے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے آنکھوں کے چڑھنے اور اترنے سے، حتیٰ کہ میرے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کا جو کہنا سننا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت پر قبول فرمائے، اور جن چیزوں سے اس صورت میں ہم کو منع کیا گیا ہے ان کے اوپر، کیونکہ بہت سارے نیگیٹو پوائنٹس اس میں ڈسکس ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ان کو سمجھے اور اپنے دل میں اس کو گرا کر لیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ دعا کر لیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظرا رحمة وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا ستار العيوب استر عيوبي
یا اللہ اپنی رحمت میں برکت نازل فرما. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ و عطا فرما. پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. جو ہمارے دوست ہمارے رشتے دار جو دنیا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اپنی رحمت میں برکت نازل فرما اور ان کے جو لواحقین ہیں جو رشتے دار ہیں ان کو سبق ہمارا یہاں کہنا سننا جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہم سے جو بھی غلطی ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم یہاں بیٹھ کر یہ قرآن اور حدیث کی باتیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں ایک مقام میں جمع کر دے اور آپ کے ساتھ نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ بیٹھے اور یہی چیزوں کو ہم دہراتے رہیں اور کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے رحمتوں سے ہماری سارے آمین. بحمدک نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ کا جان کرنے کا میں بہت